وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربی آرینی، اے میرے رب دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیفہ کا لفظ لا رہے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سوال کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا۔ اب یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، کس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ کہ مردوں کے زندہ کرنے پر تو ایمان نہیں رکھتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے عرض کرتے ہیں بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ مردوں کو تو نے زندہ کرنا ہے، لیکن میں کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، کیفیت بتائی کہ مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لینے ہیں۔ وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ احادیث کی کتاب میں نہیں آتے، اور قرآن پاک میں کسی دوسری جگہ پر بھی ان پرندوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے، ایک مور، ایک مرغ، اور ایک کوا، اور ایک کبوتر۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 پرندوں کو لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو ان کو اپنی طرف مائل کر، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر، جیسے بکریاں رکھنے والا بکریوں کو اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، بکریاں اس کے ساتھ چلتی ہیں، بیڑیں پالنے والا بیڑوں کو چرانے والا بیڑوں کو اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، بکریاں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک کریانے سٹور والا ہے، تو اس نے ایک کبوتر رکھا ہوا ہے، تو آج ہی اس نے مجھے دکھایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ پر مانوس کیا ہوا ہے۔ کبوتر دور پھینکتا ہے، اڑتا ہوا وہ دوبارہ انگلی پر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو کبوتر کو اس نے مانوس کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان 4 پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر، پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو ذبح کرنا ہے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر بکھیر دینے ہیں، ان کو قیمہ کرنا ہے، پھر ان قیمے کو آپس میں مکس کر دینا ہے، اس کو 4 پرندوں کے قیمے کو آپس میں خلط ملط مکس کر کے پہاڑوں پر ان کو بکھیر دینا ہے۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلانا ہے، یاتینک سعیا، وہ پرندے تیری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنایا، قیمہ کرنے کے بعد ان کے پر، ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑوں کے اوپر بکھیر دیے، کوئی ٹکڑا کہاں ہے، کوئی ٹکڑا کہاں ہے، پھر ان کو آواز دی، پھر وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئے، ہڈیاں جس پرندے کی تھی، جس پرندے کا گوشت تھا، جس پرندے کے پر تھے، وہ آپس میں ملے، جو خلط ملط ہو چکے تھے، جو آپس میں مکس ہو چکے تھے، سب کچھ ہر پرندے کا الگ الگ آپس میں جڑا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیفیت بتائی کہ مردوں کو زندہ کیسے کرنا ہے۔ مشرکین سوال کیا کرتے تھے ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، اور وہ بسیدہ ہو کر وہ پھر ان کا وہ بالکل چورا چورا ہو جائیں گے، پھر وہ ہوا میں بکھر جائیں گی، تو ان کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، مردوں کو تو زندہ کرنا ہے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اب یہاں پر ایک اعتراض لوگ بہت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ان کو کا ایمان نہیں تھا کہ مردوں کو اللہ زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا ان کو ایمان نہیں تھا؟ تو اللہ نے جو سوال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس سوال کی، اس اعتراض کی جڑ کاٹ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیف تحیی الموت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے پوچھا کہ ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی، زندہ کرنے کی کیفیت کیسی ہوگی؟